وہ لوگوں کے بل آ جاتے ہیں, بجلی نہیں آتی. اس میں سوال یہ ہے, سر مشتاق صاحب نے جو سوال پوچھا ہے اس کا جواب نہیں, اور سپلیمنٹری بنتا ہے, نہ یا منسٹر آتے ہیں نہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے. بات یہ ہے کہ کووڈ انہوں نے ریزن دیا, انہوں نے سوال پوچھا کہ کووڈ کو ایک ریزن دیا گیا ہے. اب جو ایف ڈی آئی نیچے گیا ہے 33%, 45%, اور پھر جا کے 58% چلا گیا نیچے. اور پہلی لائن میں دیکھیں چیئرمین صاحب لکھا ہوا ہے کہ پچھلے سال اس سے پچھلے سال کی نسبت انکریز ہوا تھا. یہ اپورڈ ٹرینڈ کووڈ کے بعد ہی شروع ہو گیا تھا, بلکہ کووڈ میں ہی شروع ہو گیا تھا. اور جس طرح سے عمران خان کی گورنمنٹ نے کووڈ کو مینج کیا, ہماری ایف ڈی آئی جو ہے وہ اوپر گئی. کووڈ میں کیا پرابلم ہوا, شروع میں سپلائی چین کا پرابلم ہوا, میجر پرابلم پوری دنیا میں ہوا, اس کی وجہ سے انویسٹمنٹ کا آیا, لیکن وہ مسئلہ اسی بیچ حل ہو گیا تھا. بلکہ دنیا نے تعریف کی تھی پاکستان کی, اور انویسٹمنٹ پاکستان کا رخ کر رہی تھی, ہماری ایف ٹی آئی اوپر جا رہی تھی. یہ ریزن ایکسیپٹیبل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ رشیا اور اس کی وجہ سے ہو گیا. آپ کا سوال کیا, پھر کہیں گے وہ ساؤتھ افریقہ میں کسی کی پھپھی ہے اور اس کی لڑائی ہو گئی, اس کی وجہ سے پاکستان میں اثر ہو گیا. او بھائی وہ ادھر کے مسئلے ادھر ہیں. سر سوال یہ ہے کہ ریزنز جو ہیں انہوں نے جو دیے ہیں وہ ان ایکسیپٹیبل ہیں. منسٹر صاحب یہاں خود ہوتے تو وہ جواب دیتے ہیں. یہ تو چلے کر رہے ہیں کوشش, لیکن سب سے بڑا پرابلم ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا. اور یہ ایک چیز نہیں, ہر چیز ہی نیچے چلی گئی ہے. سپلیمنٹری سوال سن لیں. سوال یہ ہے کہ آپ اس میں ایک کوئی ٹھوس وجہ بتا دیں, یہ وجہ مت بتائیں کہ فلاں ملک میں ایک دو. ہمارا وزٹ تقریباً 60 دن پہلے ہوا تھا روس میں, جہاں پہ یہ تمام گفتگو شروع ہوئی تھی, ان کی ٹیمز کے ساتھ مذاکرات شروع ہوئے تھے. ہم نے یہ مذاکرات 45 دن میں کنکلوڈ کیے, اور جب وہ یہاں پہ تشریف لائے تو پھر ہم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس پہ دستخط ہوئے, منٹس ہوئے, اور جوائنٹ ڈیکلیریشن ہوئی دونوں طرف سے, جس میں ہم نے یہ کلیئر کر دیا کہ تمام تفصیلات جو کمرشل ڈیٹیلز ہیں وہ مارچ کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے طے پا جائیں گی. اس کا مطلب ہے کہ ہماری تمام جو ڈیٹیلز ہیں, یہ انہوں نے ہمیں یقین دہانی کروائی کہ کسی بھی دنیا کے ملک کو جتنا بھی ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے یا جو بھی ان کی کمرشل ڈیلز ہیں, اسی طرح کی ڈیل یا اس سے بہتر ڈیل جو ہے وہ پاکستان کو ملے گی. یہ مارچ تک کنکلوڈ ہو جائے گا. اس کے بعد ہم پہلا آرڈر انشاءاللہ اگر ہر چیز ہو جاتی ہے تو آرڈر پلیس کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. ٹریول ٹائم وہاں سے شپمنٹ کا جو ہے وہ تقریباً 20-21 دن ہے, اور آرڈر پلیس کرنے میں ہمیں شاید 10 دن لگیں گے. تو میرے خیال میں اپریل کے مہینے میں انشاءاللہ یہ ہماری جو ڈیل کنکلوڈ ہو جائے گی اور ہمارے وہ جو کارگوز ہیں وہ آنے شروع ہو جائیں گے. جی, ایران کے ساتھ سر ہماری ٹریڈ اس وقت بارٹر ہوتی ہے, کیونکہ ایران کے اوپر فائنینشیل ڈیلنگ کے اوپر سینکشنز لگی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ ایران کے ساتھ جو انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا ہے اس کے اوپر بھی سینکشنز لگی ہوئی ہیں. اگر آپ گیس کا انفراسٹرکچر, کوئی پائپ لائن انفراسٹرکچر لگائیں تو اس پہ بھی سینکشنز لگی ہوئی ہیں سر. اس کے علاوہ سر کچھ کمپنیز ہیں چیدہ جن میں سے کچھ کا تعلق پیٹرولیم سے ہے, ان کے اوپر بھی سینکشنز لگی ہوئی ہیں. تو ہماری جو اس وقت ٹریڈ ہو رہی ہے ایران سے وہ بارٹر کے اوپر ہوتی ہے, اور تیل کا کوانٹم اور تیل کی جو پروڈکٹس ہیں ان کی قیمت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس بارٹر کرنے کے لیے زیادہ تر چاول ہوتا ہے, جس کے اگینسٹ سر ہم بجلی لیتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم بارٹر کرتے ہیں تو پھر ہم ان کو ایئرلی بنیاد کے اوپر چاول یا اس طرح کی کوئی پروڈکٹ بھیجتے ہیں. تو اس کا کوانٹم اور اس کی میگنیٹیوڈ اتنا زیادہ ہے, اس کی قیمت اتنی زیادہ ہوتی کہ ہمارے پاس بارٹر کرنے کے لیے بہت زیادہ انسٹرومنٹس نہیں ہیں. اس وقت ہماری آن گوئنگ بات چل رہی ہے. ہمارا موقف سیدھا ہے سر کہ ہم اپنے ملک پہ کوئی سینکشن نہیں لگنے دیں گے, لیکن ایران کیونکہ ہمارا ایک ہمسایہ ملک ہے اور ہمارا دوست ملک ہے, تو جو بھی جتنی بھی ٹریڈ ان سینکشنز کے بغیر ہو سکتی ہے, انرجی پروڈکٹ میں ہوتی ہے تھوڑی سی, مگر وہ بارٹر کے ذریعے ہوتی ہے, اس کو بڑھاتے چلے جائیں. تھینک یو. آنریبل سینیٹر دنیش کمار, سپلیمنٹری پلیز. بہت بہت شکریہ جناب. میرے 2 کوشچن ہیں. ایک تو جو روس سے معاہدہ ہوا ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کس کرنسی میں, اور دوسرا یہ ہے کہ روس ہمیں کتنے % ڈسکاؤنٹ پر کروڈ آئل یا تیل ہمیں دے گا. اور جہاں تک آپ نے بات کی بارٹر ٹریڈ کے حوالے سے ایران کے ساتھ, تو آپ کے علم میں ابھی بھی وہاں سے کافی تیل آ رہا ہے اور بارٹر ٹریڈ ہی ہو رہی ہے, اور صرف چاول نہیں ہے, وہاں لائیو اسٹاک بھی جا سکتی ہے. کافی چیزیں ہیں جو ہم بارٹر ٹریڈ کے حوالے سے کر سکتے ہیں. اور اب بھی اگر ہم بائی روڈ لے آئیں تو تیل جو ہے نا ہمیں وہاں سے سستا پڑتا ہے. اس ٹائم بھی جو ڈیزل ہے اگر آپ لائیں
تو وہاں 150 روپیز میں اگر آپ 100 صاحب وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ سینکشن کی وجہ سے تیل کر نہیں سکتے. نہیں تو بارٹر ٹریڈ تو الاؤڈ ہے سر. بارٹر پہ تو نہیں ہے نا, بجلی صرف کر رہے ہیں. جی منسٹر صاحب بتائیں, جو آنریبل منسٹر آف اسٹیٹ فار پیٹرولیم. جی سینیٹر صاحب. بالکل سر, سینیٹر آنریبل سینیٹر صاحب بجائے ارشاد فرما رہے ہیں, اور اسی وجہ سے ہمارا کوانٹم گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. جیسے ہمارا لائف سٹاک اگر بڑھ جائے یا ہمارے چاول کی کوانٹٹی بڑھ جائے, ہماری جتنی بھی ٹریڈ ہوتی ہے ان کے ساتھ جو بھی شخص اگر پرائیویٹ سیکٹر بھی بارٹر کرنا چاہے تو اس کے اوپر کوئی قید نہیں, اور بارٹر ہو رہی ہے. ہماری ایل پی جی بارٹر کے ذریعے آتی ہے, ہمارے آپ جیسے کہہ رہے ہیں کئی پیٹرولیم پروڈکٹس بارٹر کے ذریعے آتی ہیں. تو جیسے بھی پرائیویٹ سیکٹر کے پاس یا ملک کے پاس کیپیسٹی پیدا ہوتی ہے اتنا ہی بارٹر جو ہے کم ہو جاتا ہے یا زیادہ ہو جاتا ہے, کیونکہ بارٹر کے علاوہ ذرا ہمارے لیے اس وقت مشکل ہے گلوبل رجیم کے اندر ان کے ساتھ بڑھانا فائنینشیل ٹرانزیکشنز کے زمرے میں سے. رشیا والی رشیا جی سر میں نے یہی گزارش آپ کے سامنے رکھی کہ ہماری جتنی بھی کمرشل ڈیلز ہیں جس کے اندر بڑے بڑے عوامل جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم شپمنٹ کیسے کریں گے, کون سے شپ استعمال کریں گے, کون سی شپنگ لائن استعمال کریں گے, وہ آ کے کس جگہ پہ ڈاک کرے گی, کیونکہ کچھ ایسے شپس ہوتے ہیں سر جو بڑے سائز کے ہوتے ہیں, وہ ہماری پورٹس کوئی بھی ایسی پورٹ نہیں جس پہ بڑا جہاز لگ سکے. ہماری اتنی جی میں شپنگ بتا دوں جی. اس کے بعد سر دوسرا جو عمل امپورٹنٹ ہے وہ ہے سر انشورنس کا. تو گلوبل انشورنس کمپنیز جو ہیں ان کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے کہ اس وقت کی جو کرنٹ رجیمز چل رہی ہیں اس میں جو جہاز فلوٹ کریں گے, جو ڈاک کریں گے, جہاں پہ ٹرانسفر آف ایسٹ ہوگا اس کی انشورنس کیسے ہوگی, وہ بھی تفصیلات طے رہی ہیں. اور تیسرا سر جس کو میں نے کمرشل ڈیل کہا ہے وہ ایگزیکٹلی یہی ہے کہ مارچ کے آخر میں ہمیں کمرشل ڈیلز کے معاملات جو ہیں وہ طے ہو جائیں گے کہ ہماری آپس کے کیا میوچولی بینیفیشل ٹرانزیکشن ہے, اس میں کتنا ڈسکاؤنٹ ہوگا, کتنے % ڈسکاؤنٹ ہوگا, کس کرنسی میں ہوگا, اور کس انسٹرومنٹ یعنی کس فریم ورک میں ہوگا. وہ تمام تفصیلات سر مارچ کے آخر تک طے ہونے کا معاہدہ طے ہوا ہے, تو وہ جیسے ہی ہوں گی تو میں آپ کے سامنے لے آؤں. تھینک یو. آنریبل سینیٹر رخسانہ زبیری, سپلیمنٹری پلیز. تھینک یو چیئرمین. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں منسٹر صاحب سے کہ جب یہ شپمنٹ ہے فریٹ کے لیے ویسلز یوز کر رہے ہیں, یہ اوپن جا کے پول میں سے لے رہے ہیں گلوبل, اس میں سے نیشنل شپنگ کارپوریشن از ناٹ گیٹنگ اے پرائرٹی. ایٹ سم پوائنٹ ایون نیشنل شپنگ کارپوریشن کو جو آتا ہے وہ تھرڈ پارٹی کو انوالو کر کے آتا ہے وچ انکریزز دا کاسٹ آف اٹ. نیشنل شپنگ کارپوریشن ہیز پریفرینشیل برتھنگ فیسلٹی آلسو, جس سے ڈیمریجز کم پڑتے ہیں, اور ہمیں کل بتایا گیا کہ ڈیمریج بھی ایڈ ہو جاتے ہیں پرائس آف دا پیٹرولیم پروڈکٹس میں, جس سے ہمیں مہنگی قیمت ملتی ہے. جی آنریبل منسٹر صاحب, سجیشن تو بڑی اچھی ہے لیکن جی بڑی شاندار سجیشن ہے, اور کیونکہ نیشنل شپنگ کر سکے جی ہماری کیونکہ وی آر آلویز میڈم کی گائیڈنس میں چلتے رہتے ہیں, تو جو میڈم نے کہا ہے وہ ہو چکا ہے. اس وقت ڈائریکٹ نیگوشیشنز ہماری نیشنل شپنگ کارپوریشن کی چل رہی ہیں, اور ان کی بھی نیشنل شپنگ کارپوریشن, ہماری بھی نیشنل شپنگ کارپوریشن, اور ہماری کوشش اور خواہش یہ ہے جو اس وقت نیگوشیشنز کا حصہ ہے کہ اگر ہمیں اضافی بھی وہ چاہیے ہوں شپنگ لائن یا شپنگ سٹاک یعنی شپس چاہیے ہوں, تو وہ بھی ہماری جو نیشنل شپنگ کارپوریشن ہے وہ لیز کرے, تاکہ جو بھی ایڈوانٹیج ملنا ہے وہ ہماری نیشنل شپنگ کارپوریشن کو ملے. اس کے لیے بائی لیٹرل نیگوشیشنز جو ہیں ان کا بہت اہم پہلو جو ہے وہ نیشنل شپنگ کارپوریشن ہے, اور وہ ڈائریکٹلی اس وقت نیگوشیٹ. یہ کب قائم کی گئی تھی اور اس کا کوئی ٹائم پیریڈ ہے, یا جو سابقہ ٹاسک فورس کی طرح یہ حکومت جب جائے گی تب تک یہ چلتا رہے گا؟ ایک تو کوشچن میرا ہے. دوسرا یہ کہ آپ کے جیسے علم میں ہے کہ الیکٹرک ہمارے ڈسٹرکٹ لسبیلا کو بھی بجلی فراہم کرتی ہے, اور وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا تھا کہ جہاں فلڈ ایریا ہے تو وہاں پر جو فیول چارجز کے حوالے سے, جو ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے وہ نہیں لیے جائیں گے. ہمارے ڈسٹرکٹ لسبیلا میں وہ بھی چارجز لیے جا رہے ہیں جو کہ